اچھا میں کئی پائلٹوں سے ملا ہوں, بعض دفعہ جہاز میں جو کو پائلٹ ہے وہ بھی گپ شپ کے لیے آ جاتے ہیں کبھی, جو فارغ ہوتے ہیں نا, تو میں ان سے بہت پوچھتا ہوں, میں نے ایسے ایسے واقعات جہازوں کے دیکھے تو میں تو سناتے ہوئے ڈر رہا ہوں کہ لوگ سفر نہ کرنا چھوڑ دیں. ایک پائلٹ نے مجھے بتایا, میں شاید سعودی عرب جا رہا تھا, کو پائلٹ تھے وہ, یا کو نہیں ہوں گے, کو کے کو ہوں گے بہرحال, تو بیٹھے ہوئے گپ شپ ہو رہی. میں نے کہا آپ اتنے عرصے جہاز اڑا رہے ہیں, کوئی حادثہ؟ انہوں نے کہا میں نے ایک حادثہ ہم نے, خیر ہم جہاز اڑا رہے تھے, رشیا جا رہے تھے ہم. انہوں نے کہا رشیا والے نے پی کے اڑاتے ہیں جہاز. تو رشیا میں جہاز میں کبھی بھی جس ٹریک پہ جہاز جا رہا ہوگا, سامنے والا یہ W11 نہیں ہے کہ اسی ٹریک پہ آ رہی ہو, این وقت پہ دائیں بائیں کر لیا. W11 میں تو ایسا ہوتا ہے جا رہا ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے, کوئی پرابلم کی بات نہیں, این وقت پہ جب پہنچیں گے وہ تھوڑا ادھر ہو جائے گا, یہ تھوڑا ادھر. جہازوں میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اتنی اسپیڈ ہوتی ہے. تو کہتے ہیں وہ کوئی پی کے اڑا ہوگا بےچارا پائلٹ, بےچارا تو نہیں کہنا چاہیے اس کمبخت کو. کہہ رہے ہیں جب اتنا قریب پہنچ گیا نا, سامنے سے آ رہا تھا, غلط ٹریک پہ چڑھ گیا تھا, کہ ہمارے اور اس کے درمیان ڈیسیژن یعنی فیصلہ کرنے کا صرف 10 سیکنڈ رہ گئے تھے جب ہمیں پتہ چلا ہے. تو جہازوں میں کچھ ایسے حالات لگے ہوتے ہیں جو آپ کو فوراً الرٹ کر دیتے ہیں. تو جہاز میں جو فوراً اس نے الرٹ کیا, آواز آئی نا کہ رائٹ, اس کا مطلب ہوتا ہے رائٹ پہ ٹرن کر لو, آگے کوئی خطرہ ہے. اور اس پائلٹ کو میسج گیا کہ لیفٹ. کہہ رہے 10 سیکنڈ کے اندر پائلٹ جو ہے نا, اس کے اعصاب مضبوط ہونے چاہیے, کیونکہ وہ ابھی جب دیکھا نا آگے سے جہاز آ رہا ہے بھائی, وہ تو پورا اس کو وہ تو ٹکرا جاتا ہے. کہنے 10 سیکنڈ میں فیصلہ کیا ہے, تو فوراً پائلٹ نے اس کو جہاز کو ادھر گھمایا ہے. تو پائلٹ بھی اگر پی کے بیٹھا ہوا ہو, یوں یوں گپے مار رہا ہے, 4 شادیوں کی باتیں کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے ہیں بھائی, تو پروگرام تو بڑھ گیا نا پھر. تو 10 سیکنڈ کے اندر کہہ رہے ہیں فوراً جو ہے نا اس نے ایسے کیا, اور وہ والے پائلٹ نے ایسے, تو وہ یہ پکڑو دل, کہہ رہے ہیں دونوں جہاز ایسے گئے, وہ ادھر سے آیا اور یہ یوں گئے. پیچھے پبلک کو کچھ بھی نہیں پتا, پبلک تھوڑا سا یوں ہوئی ہے, کہہ رہے ہیں واہ بھائی بڑا آج انجوائے کر رہے ہیں, بڑا بھائی آج تو یوں یوں کر کے جا رہے ہیں ہم لوگ. تو پبلک کو پیچھے نہیں بتایا جاتا کہ بھائی پروگرام سب کا اڑنے والا تھا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسے گئے ہیں دونوں جہاز, یوں آ رہا ہے یہ ادھر, یہ ادھر, یہ ادھر, تو ایسے گئے ہیں. تو کہہ رہے ہم نے سب نے کلمہ پڑھ لیا تھا کہ آج ہمارا انا للہ ہو گیا. خیر اس پائلٹ کے خلاف کیس ویس ہوا ہوگا جو رشیا کا پائلٹ تھا. تو خلاصہ یہ کہ میں نے کئی پائلٹوں سے ریسرچ کی نماز کے بارے میں. انہوں نے کہا راستے میں کھڑے ہو کر بالکل, انہوں نے کہا میں حاجیوں کو لے کے جا رہا تھا, تو مجھے پتا ہے کوئی ایمرجنسی ہوئی تو بھاگنا پڑتا ہے, سیکنڈوں کے اندر وہ بھاگنا پڑتا ہے نا. ایک نمازی بھی بیچ میں آگے اور آپ بندے پھلانگ کے جا رہے ہو تو گئے کام سے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ حاجی لوگ جا رہے ہیں, حاجیوں کا تو مقصد ہی نماز پڑھنا ہے. کہہ رہے ہیں میں نے بار بار اناؤنسمنٹ کی ہے, بیچ میں راستے میں نماز نہ پڑھیں, آپ سیٹ پہ پڑھ لیں. بعض دفعہ سعودی ایئر لائن میں تو پیچھے جگہ دی ہوئی ہے. کہہ رہے ہیں نہیں حاجی کہاں مانے. انہوں نے بتایا عجیب, ایک خاتون کھڑے ہو کے سیٹ پہ, اور قبلہ پچھلی جانب تھا تو اس طرف رخ کر کے نیت باندھی ہوئی انہوں نے نماز پڑھ. وہ اتنا ڈینجرس ہے کیونکہ جہاں کہیں بھی آگے ویکیوم آ گیا نا, ایسے حادثات بہت ہوتے ہیں, سیٹ بیلٹ نہیں ہوتی تو جہاز ایک دم دھڑام سے نیچے ہوتا ہے, کھوپڑی جا کے لگتی ہے چھت پہ. ایسے بہت واقعات ہو چکے ہیں جہازوں میں, سیٹ بیلٹ نہیں باندھی. پہلے بہت میں کہتا تھا یار یہ اتنا زور کیوں لگا رہے ہیں, کوئی یہاں کے اسپیڈ بریکر یا کھڈے تھوڑی آ رہے ہیں. تو پھر میں نے کئی پائلٹوں سے, جہاز میں کام کرنے والے عملوں سے بہت واقعات انہوں نے بولا, پھر انہوں نے پوری کیلکولیشن کے ساتھ بتایا کہ ذرا سا جہاز نیچے ہوا نا یوں, تو یہ پبلک کہاں ہوتی ہے اوپر, اور اتنی اسپیڈ سے اوپر لگتی ہے کہ کھوپڑا گیا سر پھٹ جاتا ہے. تو انہوں نے مجھے پھر, تو اس کے بعد پھر میں اب کبھی بھی راستے میں نماز نہیں پڑھتا, اگر یا تو کہیں جگہ مل جائے کہیں کنارے پہ, یا پھر مجبوری میں سیٹ پہ ہی پڑھتا ہوں نماز.